بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسا نسخہ، ایک ایسی دعا، ایک ایسا عمل ہم نے سیکھنا ہے جس کی بہت بڑی برکات ہے، اور ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے اس پر اس کا رب راضی ہو جائے۔ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں، اس کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں کہ اس کا رب اس پر راضی ہو گیا۔ بندے نے عمل کیے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کی، خیرات کی، دیگیں پکائیں، صدقہ و خیرات کیا، واعظ و نصیحت کی، ہر اچھا عمل کیا، لیکن اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات طیبات کہ رب کائنات کے پیارے حبیب کریم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس پر اس کا رب راضی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا کا فرمان، میرے آقا نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس پر راضی ہو جائے، وہ اپنے والدین کو راضی کر لے، اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ اب اس بندے نے نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی، اس نے عبادت کی ہے، نہیں کی، اس نے زکوٰۃ دی ہے، نہیں دی، یہ سارے معاملات الگ ہیں، لیکن اب جس بندے نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، جس کے والدین اس بندے کے ساتھ راضی ہو گئے، تو میرے آقا نے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا، میرے آقا کے نکلے ہوئے کلمات طیبات رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر والدین راضی ہیں، والدین اولاد پر خوش ہیں، اس بچے کے ساتھ، اس اولاد کے ساتھ کتنی بڑی سعادت مندی ہے اس کی کہ اس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس بندے نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، گویا کہ اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور اگلا جو جملہ فرمایا، صرف ہمیں خوشخبری دے کے پھر اگلا جملہ بھی فرمایا، وہ جملہ کیا تھا؟ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اور والدین کی ناراضگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ کتنا عظیم جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، جس کے ساتھ اس کے والدین روٹھ جاتے ہیں، وہ گویا یہ سمجھے کہ اس کا پروردگار، اس کا خالق و مالک، اس کو پیدا کرنے والا اس کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کریں۔ اب والدین کی رضا کیسی ہے؟ والدین کیسے راضی ہوں گے؟ اب والدین کی دو طرح سے رضا ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہم ان کی ضروریات زندگی کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، ان کو کیا چاہیے، وہ اپنی زندگی میں کیا آسائشیں چاہتے ہیں، اگر بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں تو ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ساری ان کو پرووائڈ کی جائیں، ان کو وہ ساری چیزیں، ایسا ماحول میسر کیا جائے، ایسی چیزیں جو ان کی ضروریات زندگی ہیں وہ دی جائیں۔ اور دوسری روحانی طور پر ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے، میرے بچے نیک ہو جائیں، ان کے ساتھ جو ان کے زندگی کے لمحات ہیں وہ اچھے گزریں۔ تو پھر دونوں طرف سے والدین کی زندگی کا بھی، ان کی ضروریات زندگی جو ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور روحانی طور پر بندے کو اچھے اعمال کر کے اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے۔ تو بس ایک ہی جملہ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی
والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کو راضی رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔